بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبعه ووالاه وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، عزیزوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے ویڈیو میں افضل اعمال سیریز کی ایک کڑی میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ افضل عمل کے طور پر میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں یا آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث گرامی پیش کرنا چاہتا ہوں جسے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مستدرک میں ذکر کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب والترہیب میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ کہتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع میں، یعنی حجۃ الوداع کے موقع سے جو خطبہ اس کائنات کے امام، سارے نبیوں اور رسولوں کے امام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا، اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ سنو، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ کہ شیطان اس بات سے اب نا امید ہو چکا ہے کہ تمہاری سرزمین میں اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن وہ دلی طور پر اس بات کا متمنی ہے، اس بات کا آرزومند ہے، خواہش مند ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے اعمال میں اپنی اطاعت تم سے کرا لے، لہٰذا اس سلسلے میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال یا ہماری زندگی میں ہونے والی چھوٹی چھوٹی نیکیاں اگر اللہ کی کتاب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ کے قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انجام پائیں تو اللہ رب العالمین اسے ان نیکیوں کو قبول کرے گا، ورنہ شیطان ان نیکیوں میں گھس کر کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹا دے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کسی نیکی میں ہمیں ہٹا کر ان نیکیوں کو رائیگاں اور برباد کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا یہی مطلب تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تمہیں چوکنا رہنا چاہیے اس سلسلے میں، اور یہ جان لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں یہ بھی فرمایا تھا کہ جان لو میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم سے مضبوطی سے تھامے رہو گے اور اس پر عمل کرتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ آپ تصور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو گمراہی سے بچنے کا کیا نسخہ دیا ہے، اور وہ کون سی چیزیں تھیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت کے طور پر حجۃ الوداع کے موقع سے رہنمائی فرمائی تھی۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ چیز یہ ہے کہ ایک تو اللہ کی کتاب اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو جو لوگ بھی تھام لیں گے، جس طرح سے بھی وہ اپنے اعمال کو ان دونوں کے سانچوں میں ڈھال لیں گے، جس طرح سے اللہ کی فرما برداری، محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی تابعداری کر کے اپنی چھوٹی بڑی نیکیوں کو انجام دینے کی کوشش کریں گے، تو یقین جانیے کہ وہ گمراہی سے بھی بچیں گے، ہدایت کی راہ کے مسافر ہوں گے، اور ان کی یہ دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث گرامی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گرامی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو شخص بھی کوئی ایسا عمل کرے گا، چاہے وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو شخص بھی کوئی ایسا عمل کرے گا جس پر ہمارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی مہر نہ لگی ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہمارے حکم کے مطابق نہ ہو، ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو، ہم نے جو سکھایا ہے اس سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو، تو وہ عمل، ایسا کام، ایسی نیکی وہ مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے۔ تصور کیجئے کہ کسی بھی عمل کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہونے کے لیے گویا یہ ضروری قرار پایا اس حدیث گرامی کی روشنی میں
کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، آپ کے طریقے، آپ کی سنت کے مطابق ہو۔ رب العالمین سے ہم اور آپ دعا کریں کہ رب العالمین ہم سب کو جن چھوٹی بڑی نیکیوں کی بھی توفیق دے، ساتھ ہی یہ بھی توفیق دے کہ ان نیکیوں کو ہم امام کائنات، امام الانبیاء والرسل، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں میں ڈھال کر، سنتوں کے سانچے میں ڈھال کر اپنے اس عمل کو، اپنی اس نیکی کو انجام دے سکیں۔ حضرات گرامی، میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن پہ پریس کیجئے، اور اس کو شیئر کر کے اپنے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔